قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج جو حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، سنن ابی داؤد میں کتاب السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280 اور حدیث نمبر 4652 4652 عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنت الذی تدخل منہ امتی، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کے اس دروازے کے پاس لے گئے کہ جہاں سے میری امت داخل ہوگی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ، کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اسے دیکھتا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو اے ابو بکر، میری امت میں سے تم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، تو سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جنت البقیع کے جو مرحومین ہیں انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یعنی امت میں سب سے پہلے داخل جنت ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ثانی اثنین کہا جاتا ہے کہ دو میں دوسرا۔ تو ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ناظرین یہ ثانی اثنین کا درجہ آپ کو ہر لمحے حاصل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں مردوں میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے، پھر سب سے پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے علاوہ جو بھی غزوہ ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دینے کا جو ہے وہ دینے کی ترغیب فرمائی، تو وہاں پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، آج آپ دیکھیں مزار پر انوار میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں تشریف فرما ہیں۔ جب اس مزار سے اٹھایا جائے گا تو نبی علیہ السلام کے ہمراہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے، اور پھر ناظرین جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اور پھر وہ دعا کہ جب غار سور میں ہیں
اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو میں نے سوراخوں میں جو ہے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے استعمال کر لی، اب تو وہ چادر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اجعل ابا بکرن، اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما۔ تو ناظرین جنت میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلامی میں ہوں گے، تو ہر اعتبار سے ثانی اثنین، دو میں دوسرا۔ اور یہ ناظرین یہ خصوصیت ظاہر ہے کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ الگ خصوصیت ہے، لیکن یہ جو غار ثور میں آپ 3 دن 3 راتیں رہے اور ثانی اثنین کا درجہ حاصل کیا، ناظرین یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں عرض کی ہیں اس میں آپ تنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54 ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ اسے یشرکون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یشرکون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے اندر 54 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 54 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین ذرا دیکھیے، پہلا جو کلمہ ہے وہ ہے ثم، دوسرا ہے اذا، تیسرا ہے کشفا، چوتھا ہے الدرہ، پانچواں ہے عن، چھٹا ہے کم، ساتواں ہے اذا، اور آٹھواں ہے فریقن، اور نواں ہے من، اور 10واں ہے بی، 11واں ہے رب، اور 12واں ہے یشرکون۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ثم اذا کشف الضر، یہاں پر ناظرین کشفہ میں فا پر زبر ہے، اسے الدرہ کے ضاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں ضاد جو ہے وہ حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اور اس کے بعد را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ خیال بھی رہے کہ ضاد اور را دونوں مشدد ہے، یعنی ان پر تشدید ہے، تو دونوں کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کشف الضر عن، علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے عنکم، یہاں عن میں نون ساکن پر اخفا کریں گے، اخفا ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کو کہا جاتا ہے۔ عنکم اذا فریق منکم، فریقن میں را کے نیچے زہر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور قاف کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اسے میم کے ساتھ ملائیں گے، اور ناظرین میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، فریقن منکم نہیں، فریقن منکم، منکم میں یہاں نون ساکن پر پھر اخفا کیا جائے گا، اور کم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد بربی کی با آ رہی ہے تو میم ساکن کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ منکم بی ربی، ملا کر پڑھیں گے بربی، ربی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے بربہم۔ یشرکون،
युशरिकून में रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक करके पढ़ेंगे और वफ़ की सूरत में युशरिकून पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़आल हुरूफ कौन से हैं तो उनकी निशानदही भी होगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे। क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा इज़ा सुम्मा इज़ा कशफत दुर्रा दुर्रा अन्कुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युश्रिकून। आयत नंबर 54 है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम जो है वो है अद्दुर्रा, दूसरा इसम है कुम, तीसरा फरीक, यहाँ पर नंबर 2 ही आएगा, चौथा रब और यहाँ पर भी नंबर 2 आएगा, हिम ज़मीर है। तो नाज़रीन 4 अस्मा हैं। नंबर 1 अद्दुर, और नंबर 2 कुम और हिम, कुम और हिम। नंबर 3 फरीक, नंबर 4 रब। नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि 4 अस्मा हैं और अफ़आल की तादाद हम देखें तो नंबर 1 कशफ़ा और नंबर 2 युशरिकून। कशफ़ा और युशरिकून। हम इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। तो आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और आप देख चुके हैं कि आज की जो आयत करीमा है आयत नंबर 54, 54 नंबर आयत यहाँ पर हम लिख चुके हैं और अस्मा और अफ़आल भी लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हुरूफ जो है वो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है सुम्मा, दूसरा है इज़ा, तीसरा है अन, इज़ा गुज़र चुका है नंबर 2 में, चौथा है मिन, पांचवा है बी। तो कुल मिलाकर नाज़रीन 5 जो है वो कलिमात हैं। नंबर 1 फुम्मा, नंबर 2 इज़ा, नंबर 3 अन, नंबर 4 मिन,
نمبر 5B۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ملا کر 4 اسماء ہیں اور 2 افعال ہیں، تو 4 اور 2 6 اور 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر ناظرین 11 کلمات موجود ہیں، کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے اسماء پر۔ پہلا اسم ہے الدر، اور یہ اتفاق ہے کہ کل بھی ناظرین ہمارے سبق میں آیت نمبر 53 میں گزرا ہے ثم اذا مسکم الدر، تو در وہاں بھی گزرا۔ در کا معنی تکلیف بھی ہے، در کا معنی جو ہے کوئی مصیبت بھی ہے، نقصان کو بھی در کہتے ہیں۔ ضرر جیسے اردو میں کہا جاتا ہے ضرر، یہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اردو میں دوات کو زوات پڑھتے ہیں، عربی میں دوات پڑھا جاتا ہے، تو در کا معنی ہے نقصان، تکلیف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوگی۔ تو کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اس کے بعد ہے ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم، فیہم، علیہم، اور منفصل ہونے کی صورت میں فقط ہم کی شکل میں ہوگی، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ فریق، فریق کا معنی یہاں پر گروہ ہے، فریق کا معنی جماعت بھی ہوتی ہے، اور جہاں 2 لوگوں میں بھی ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، مثال کے طور پر عدالت میں ناظرین 2 اشخاص آتے ہیں، کیس دائر کرتے ہیں، تو دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فریق مخالف، یعنی ایک الگ ہے، ایک الگ ہے۔ اچھا 2 اگر ہوں تو فریقین کہا جاتا ہے، فریقین کہا جاتا ہے۔ تو فریق کا معنی ہوتا ہے گروہ، جماعت، یا کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے تو 2 بندوں کے درمیان، تو دونوں کو فریق کہا جاتا ہے، فریق مخالف کہا جاتا ہے۔ تو اچھا اسی طریقے سے کوئی بندہ مثال کے طور پر دوست جمع ہیں اور کسی معاملے میں اتحاد ہو جائے کہ ہاں بھائی اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں، لیکن ایک بندہ کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، کہتے ہیں بھائی یہ فریق بن رہا ہے، تو یعنی یہ ہماری بات نہیں مان رہا، یہ الگ کھڑا ہوا ہے، تو اسی لیے فریق جو ہے عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ صفت ربوبیت کی نسبت رب العالمین نے جو ہے وہ والدین کی جانب بھی کی ہے، جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد کو تعلیم دی گئی، حکم دیا گیا کہ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، میری پرورش کی ہے۔ تو اسی طریقے سے پرانے وقتوں میں آقا اور غلام تصور جو تھا تو آقا کو بھی رب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے یہ بعض اوقات ناظرین ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں بھائی یہ شرک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین رب ہے تو اس نے صفت ربوبیت کی نسبت خود والدین کی طرف فرمائی ہے، تو کیا معاذ اللہ وہ شرک کر رہا ہے؟ تو ایسا خیال ذہن میں نہ لائیے۔ ہاں یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، مجازاً گارڈینز ہیں، سرپرست ہیں، یا بڑے ہیں، یا آقا ہے، یا والدین ہیں، تو ان کو بھی متصف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے۔ ناظرین یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا رب ہماری دعا قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اس کے بعد افعال کی طرف چلتے ہیں، تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے کشفا۔ پہلا فعل ہے کشفا۔ کشفا فعل ماضی معروف اور صیغہ جو ہے اس کا وہ ہے واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا کہ اس نے کھولا، اس نے
کھولا، یا وہ کھلا یا اس نے کھولا، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین اگر دیکھا جائے صوفیاء کی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں ایک ہوتا ہے کشف، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مصدر ہے، کشف یکشف کشفن یا کشفن، تو یہ اس کا مصدر ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں یہ جو کلمہ کشف استعمال ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی منازل طے کر رہا ہو، ریاضت مجاہدات کر رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو جب اس کے آنکھوں سے حجابات اٹھتے چلے جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ولی کو کشف ہوا ہے، یعنی کشف ہوا ہے یا کشف ہوا ہے۔ تو یہ عام طور پر صوفیاء کی اصطلاح میں کشف جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یا عام طور پر کوئی بات اگر کوئی دوست کسی دوست سے کوئی بات چھپاتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے تو تمہیں کیا کشف ہوا ہے یا الہام ہوا ہے، تو یہ عام طور پر یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں، اچھا یہ بتا دوں میں، اذا جب استعمال ہوتا ہے فعل ماضی کے ساتھ اس کو مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے، تو اذا کشفا جب وہ کھول دیتا ہے، اس کے بعد ناظرین یشرکونا ہے، یشرکونا فعل مضارع معروف اور صیغہ جو ہے جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہوگا وہ شرک کرتے ہیں یا وہ شرک کریں گے، اور یہاں معنی ہوگا وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ثم اس کا معنی ہے پھر، اذا اس کا معنی ہے جب، ان کا معنی ہے سے، من کا معنی بھی سے ہے، دونوں کا معنی سے ہے، لیکن ان دوری کے لیے آتا ہے اور من تبیین تبعیض یعنی بیانیے کے لیے آتا ہے، بعضیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ، تو دونوں میں یہ فرق ہے، لیکن دونوں کا معنی ہے سے۔ اور عام طور پر من و ان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد ہے بی کا جو معنی ہوتا ہے ساتھ، مدد، تعاون، عوض، سبب کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ 11 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 فریق، نمبر 2 رب، نمبر 3 کشف، نمبر 4 من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ ثا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، حمزہ زیر ای، زال الف زبر ذا، اذا، کاف زبر کا، شین زبر شا، فا داد زبر فد، داد را پیش در، را زبر را، کشفت در را، عین نون زبر ان، کاف میم پیش کم، عنکم، حمزہ زیر ای، زال الف زبر ذا، اذا، فا زبر فا، را یا زیر ری، قاف میم دو پیش کم، فریقم، میم نون زیر مین، کاف میم پیش کم، منکم، بازر بی، را با زبر رب، بازر بی، حامیم زیر ہم، بی ربہم، یا شین پیش یش، را زیر ری، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، یشرکونا، یہاں وقف کریں گے تو یشرکون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ ثم پھر، اذا کا معنی ہے جب، کشفا وہ کھول دیتا ہے، الدر تکلیف، ان سے، کم تم، اذا اچانک۔ اب یہاں پر اذا کا معنی اچانک کیا گیا ہے۔ فریقن ایک گروہ، من سے، کم تم، بی ساتھ، ربی رب، ہم اپنے، یشرکون شرک کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور تفسیر میں ناظرین جو آیت نمبر 44 ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اب یہاں پر ناظرین یہ جو فرمایا گیا آیت نمبر 44 میں، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا اس لیے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بعثت کی حکمت ہے اور ضرورت ہے اسے بیان فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف کتاب نازل فرما دیتا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے وہ بندوں پر پوری نہ ہوتی۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کے مضامین ہمارے لیے ناقابل فہم ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو اور رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی تعلیم دے اور ان کو سمجھائے۔ جس جگہ ان کو شک ہو ان کے شک کو دور کرے، اور جس آیت میں کوئی اعتراض ہو ان کو تو وہ ان کے اعتراض کا جواب دے۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ کوئی حکم ناقابل عمل ہے تو وہ نبی اس پر عمل کر کے دکھائے۔ جو چیزیں قرآن مجید میں اجمالی طور پر ذکر کی گئی ہیں ان کی تفصیل ڈیٹیل بیان کرے۔ قرآن مجید میں بعض احکامات ایسے ہیں جن پر حکومت اور اقتدار کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر چوری پر ہاتھ کاٹنا، اسی طریقے سے زانی پر جو ہے وہ اس کو سزا دینا یا رجم کرنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کو سزا دینا، دو گواہوں کے ثبوت یا مدعا علیہ کی قسم پر مقدمے کا فیصلہ کرنا، جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا، ایسے اور بہت سے احکامات ہیں جن پر جو ہے وہ اقتدار اور حکومت کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام کو بھیجا جائے اور وہ ایک اسلامی ریاست قائم فرمائیں اور ایسے تمام احکامات پر عمل کر کے دکھائے اور ایک جامع زندگی گزارے۔ اس کی زندگی میں ایک فرما روا کا بھی نمونہ ہو، ایک بزنس مین کا بھی نمونہ ہو، ایک مزدور کا نمونہ بھی ہو، بلکہ انسانی حیات کے، انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس کی زندگی مثال اور نمونہ بن جائے، تاکہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اس دین میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اتباع کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی
اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تم کو جو حکم دے اسے قبول کرو اور جس کام سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ آل عمران آیت نمبر 119، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک مسلمانوں پر واجب ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کا انکار کرنے والے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید کا ایک قطعی ثبوت اور منضبط جو ہے وہ متن ہے، اگر احادیث کا بھی اس طرح قطعی ثبوت اور منضبط متن ہے تو پھر تو احادیث حجت ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن یہاں پر ناظرین جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام آپ کے احکامات سن کر آپ کی اطاعت کرتے، آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا اور آپ کے افعال مقدسہ کا کس ذریعے سے علم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا، بس جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو ہم اپنی زندگی کو ان کی اسوہ کے مطابق کیسے ڈھال سکیں گے؟ جب تک مروجہ احادیث ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہ ہو تو ہم رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات، آپ کے افعال اور آپ کے اسوہ پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مقدسہ مجسم ہدایت تھی، اس طرح بعد کے لوگوں کے لیے مروجہ کتب احادیث مجسم ہدایت ہے۔ اور اگر ان کتب احادیث کو رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات، افعال اور آپ کے اسوہ کے لیے معتبر ماخذ نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حجت بندوں پر ناتمام رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے صرف قرآن کریم کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن کے احکامات کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی اطاعت، آپ کے افعال کی اتباع کو بھی ضروری قرار دیا۔ اور بعد کے مسلمانوں کے لیے آپ کے احکامات، افعال اور آپ کے اسوہ کو جاننے کے لیے ناظرین ان احادیث کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید اس میں باتیں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اذا کشف الضر، نہیں، کشف الضر، کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کری۔ جی سنائیے، جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اذا کشف الضر، کشف الضر منکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسے ہے؟ ہاں اماں کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں بیٹا، میری طبیعت صحیح نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت نصیب فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ جی بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا ثم إذا كشفت ضر كشفت ضر عنكم عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بربهم يشركون. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے صدقے میں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کراچی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. ترجمہ: پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کابلہ والا سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون. ترجمہ: پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو کیو ٹی وی کے ڈیجیٹل فورمز ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، تو اس پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ ہمارے اس پروگرام کو قرآن سنیے اور سنائیے کو نام کے ساتھ کسی بھی ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں. اور صرف نہ خود بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ایئر وائی کیو ٹی وی کی پوری ناظرین ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.